السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، پیارے بچوں اور عزیز دوستوں، دوسری قسط کا آج یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا۔ آج انشاءاللہ عز وجل سورہ ناس یعنی قرآن شریف کی آخری سورت آپ پڑھیں گے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے اوپر سورہ فلق، سورہ اخلاص، اسی طرح سورہ لہب، اس طرح آپ مشق کرتے چلیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ تو آج آپ سورہ ناس کو پڑھیں، سورہ ناس کی مشق کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان دونوں کو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آپ نے پہلے والے سبق میں پڑھ لیا ہے اچھے سے۔ جن لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہلی پہنچ رہی ہے تو وہ پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آسانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، قل اعوذ برب الناس۔ قل قاف ہے اور پھر قاف پر پیش ہے یعنی جلدی ادا کرنا ہے، حرکت ہے، اور لام پر جزم ہے تو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے تو پڑھیں گے قل قل قل، لیکن لام کی آواز پلٹ کر نہیں آئے گی، قل نہیں، غلط ہو جائے گا۔ قل اعوذ، اعوذ حمزہ پر جزم ہے، الف زبر آ، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یعنی جس الف پر بھی زبر زیر پیش جزم ہو وہ حمزہ ہے، تو حمزہ پر جزم ہے یعنی حرکت ہے زبر کی، تو جلدی پڑھیں گے۔ پھر عین واو پیش رو یعنی کھینچیں گے، واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ رو عین واو پیش رو، پھر دال پر پیش ہے، جلدی پڑھیں گے۔ اعوذ، قل اعوذ برب، تو با کے نیچے زیر ہے، پھر را پر زبر ہے اور با پر تشدید کے ساتھ زیر ہے، تو تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھتے ہیں اور پیچھے سے بھی ملاتے ہیں، تو ملائیں گے تو برب، برب، تشدید کی آواز ڈبل آنی چاہیے، برب، اور پھر الناس، تو الناس کے نون پر بھی تشدید ہے، اور جس نون یا میم پر تشدید ہو، یہ یاد رکھیں قاعدہ کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو وہاں پر غنہ ہوگا، اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک لینے کو، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز روک لینا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ تو نون پر تشدید اور تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھیں گے اور پیچھے سے بھی ملائیں گے، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، غنہ، اور پھر نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، کھینچیں گے بھی، اور سین پر جزم ہے، ٹھہر جائیں گے، اور اس کے آگے آیت ہے تو وقف تام ہے تو یہاں پر ٹھہریں گے۔
نہیں ٹھہریں گے تو پھر ملا کے پڑھیں گے جو اس پر حرکت ہوگی اس کے ساتھ. اب ملائیں. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. دوسری آیت مالک الناس. میم پر زبر، لام کے نیچے زیر، کاف کے نیچے زیر اور الناس کے نون پر تشدید. تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھیں گے اور پیچھے والے سے ملائیں گے، اور جس نون یا میم پر تشدید ہو اس کو غنہ کریں گے. اس کے بعد الف مدہ کھینچیں گے، سین پر ٹھہر جائیں گے، وقف کریں گے، یا نہیں تو ملائیں گے تو ملا کر پڑھیں گے سین پر جو بھی حرکت ہوگی اس کے ساتھ. مالکن معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے. مالکن غلط ہو جائے گا، مجہول آواز سے بچنا ہے. مالکن ناس. مالکن ناس. تیسری آیت الہ الناس. الہ کے الف کے نیچے زیر ہے، لام پر کھڑا زبر ہے الہ، اور ہا کے نیچے زیر ہے، اور الناس پیچھے کی طرف. الناس کے نور پر غنہ بھی کریں گے، اس کو ڈبل آواز تشدید ہے تو ڈبل آواز بھی نکالیں گے، پیچھے سے ملائیں گے بھی، اور الف مدہ بھی ہے تو کھینچیں گے بھی، اور سین پر پھر جو بھی حرکت ہو اس کے ساتھ عمل کریں گے. اگر ملائیں گے تو اس پر عمل کریں گے، نہیں تو آخری حرف پر اگر کسی جملے پر رکنا ہو تو اس آخری حرف پر جزم دے کر ٹھہر جائیں. الہ الناس. الہ الناس. چوتھی آیت من شر الوسواس الخناس. من شر، میم کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، اور آپ نے تنوین اور نون ساکن کے چار قاعدے آپ نے پڑھے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام یرملون، اقلاب. تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے 15 حروف آ جائیں تو اخفاء ہوگا، اور نون ساکن کے تنوین یا نون ساکن کے بعد. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد شین ہے تو من شر، اور پھر شین پر زبر ہے اور شین کے بعد را حرف پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ زیر ہے تو ملائیں گے. من شر، اور پھر الوسواس، تو لام پر جزم ہے تو را کو لام سے بھی ملائیں گے. شر، پھر واو سین زبر وس، پھر واو الف وا وس وا، الف مدہ ہے کھینچیں گے، اور پھر سین کے نیچے زیر، اور پھر الخناس کے لام پر جزم ہے تو سین لام زیر سیل ملائیں گے، اور پھر خا نون زبر خن، اور نون پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے. خن، پھر نون نا الف مدہ ہے تو خنّا، اور پھر سین کی علامت اگر ٹھہرنا ہے تو وقف تام ہوگا، اور نہیں تو اس کے حرکتوں کے مطابق آپ عمل کریں، ملائیں. اب پیچھے سے ایک ساتھ پورا پڑھیں. من شر الوسواس الخناس. شرری کے غا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر غا پر نہیں ہوگی بلکہ باریک ہوگی. شرری، اور غا پر کیسے ہوگا؟ شرری تو یہ صحیح نہیں ہوگا. شرری من شر الوسواس الخناس. پانچویں آیت
الذي يوسوس في صدور الناس. الذي, اللہ تک جلدی پڑھیں گے, تشدید ہے تو اس کے مطابق عمل کریں. پھر دال یا زیر دی کھینچیں گے, یا مدہ ہے. الذی یوسوسو, اس میں سب کو جلدی پڑھنا. یہاں پر پیش ہے, واو سین پر وس ہے, پھر وا کے نیچے زیر ہے, سین پر جز, سین پر پیش ہے. یوسوسو الذی یوسوسو فی, فا یاد ہے, فی یا مدہ کھینچیں گے. فی صدور الناس, صاد پر پیش ہے, دال وا پیش, دو واو مدہ ہے, کھینچیں گے. صدو, پھر وا نون زر رن, نون الف زبر نا, تشدید ہے, غنہ بھی ہوگا, الف مدہ بھی ہے, کھینچیں گے بھی, اور پھر ٹھہر جائیں گے. نہیں تو جن کی سانس لمبی ہے وہ ملا کر پڑھیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, ہر حرف کو صاف صاف ادا کرنا ہے, اور جو جزم, جس حرف پر جزم ہے ان حرفوں پر ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیں گے تو ہر حرف صاف ادا ہوگا. یوسوسو, اور ٹکر کھا کر آواز بھی الگ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے غلطی ہو, تو بالکل صحیح اور صاف طور پر آپ ادا کریں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس. آخری آیت, من الجنۃ والناس. منل جلدی پڑھنا ہے, ملا دینا ہے, من کے نیچے زیر ہے, اور پھر نون کو لام میں ملانا ہے, لام پر جزم ہے. منل جنتی, جیم نون زیر جن, اور نون پر غنہ, یا آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو اس کو ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. اور غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روک لینے کو. من الجنتی, نتی, نون پر زبر ہے, جلدی پڑھیں گے. جنتی, جنات سے جن, یہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے. جنات, تو وہی جنتی, جنتی, اور پھر تا کے نیچے زیر بھی ہے, جنتی والناس, بالکل اوپر کی طرح الناس جو کئی مرتبہ آیا ہے اسی طرح. والناس, من الجنۃ والناس. اب آپ ایک بار پھر سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. اب اگر جو لوگ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. آمنت بالله, صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم,
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک شیئر ضرور کریں اور بالخصوص ہمارے لیے دعا کریں اور آئندہ سبق کا انتظار کریں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.